اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں، دل روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور و رحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جتنی عزت دو گے محبت اتنی ہی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا ہی کالا ہے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب، اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ کسی رشتے پہ اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ شکوے شکایت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ تمام جانداروں میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ عجیب بات ہے، انسان کے علاوہ کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے، بشرطیہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ کبھی کبھی ہم بظاہر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں پر ذہنی طور پر قید ہوتے ہیں اس ایک لمحے میں جس نے ہمارا ذہنی سکون برباد کر دیا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی حالت پر نہایت افسوس ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی جان اور مال کی محبت نہ رکھے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیات کے بعد تنہا بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو یاد کرنا اور پھر رو دینا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ مجھے یہ آرزو بھی نہیں کہ اللہ والا بن جاؤں، یہ بزرگی مل جائے یا مست ہو جاؤں۔ مجھے مرتبہ کی طلب نہیں، میری دنست میں عام انسان بذات خود ایک عظیم مرتبہ ہے۔ مجھے صرف ایک آرزو ہے کہ میرا رخ مثبت رہے، انسانوں کی طرف، اللہ کی طرف۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو آسانیاں ملیں گی۔ حسن کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ جیسے چاند کا عکس
बहती नदी में बहता है, उस पर का हिस्सा बनता है। ऐसे ही नेक शख्स का वजूद दुनिया की नदी में बहता है पर उसका हिस्सा नहीं बनता। गुफ्तगू से समझ बोझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन बनते हैं। नेकी तेरे दिल का नाम है, तेरे अंदर का काम है, तेरे बातिन का नाम है, तेरी नीयत का नाम है और नीयत अल्लाह के फजल का नाम है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अजर लिखा जाएगा। अगर किसी और से कहोगे तो गैबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा। शरीक हयात बिला वजह नाराज़ रहने लगे तो समझ जाएं कि उसे ज़रूरत है तवज्जो और मोहब्बत की। उससे लड़ने के बजाय उसके एहसासात को समझने की कोशिश करें और गौर करें आपके रवैये और मोहब्बत तवज्जो में कहीं कमी तो नहीं आ रही। अगर कोई शख्स गलती ना होने पर भी कोई आपसे माफ़ी मांग लेता है तो समझ लें कि वो आपसे ज़िंदगी भर का रिश्ता कायम रखना चाहता है। पूरी दुनिया का इंसान तरक्की के बावजूद सुकून के लिए एक लम्हे के लिए तड़पता फिरता है, इसलिए कि उसका तमाम तर रुख तरक्की पर है और उसकी तरफ है, फलां की तरफ नहीं। आदमी को मरते दम तक ज़िंदा रहना चाहिए और उसके किरदार को मरने के बाद भी। खुदा जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से ना होना कर देता है। औरत को इज़्ज़त रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान पर फिर भी यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। याद करो कि अचानक आपके दिल को उदास और भारी कर दिया जाता है तो आप फ़ौरन दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी अनायत ही अनायत है मेरे रब की। खुश होना है तो तारीफ़ सुनिए और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है और इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता के घर बदल लेता है, लेकिन अफसोस खुद को नहीं बदलता। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते। पसंदगी हमेशा खुददारों को मिलती है। मुझे फ्रांस के महलों की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो समंदर में उतरने लगते हैं तो बड़ी मुख्तसर सी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तेरा समंदर बहुत बड़ा है और मेरी कश्ती बहुत छोटी है, हम पर रहम फरमा। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं तो अच्छा खासा मर्द बुरा लगने लगता है। हम उस वक्त बदतरीन जहनीत का मुजाहरा करते हैं जब कोई गुमराह इंसान राह रास्त पर आने के बाद हमें नेकी की तलकीन करे और हम उसका माजी लेकर बैठ जाएं। अल्लाह ऐसा मालिक है कि जिसने इंसान को तन्हाई में भी कभी नहीं छोड़ा और परेशान शख्स की बात बड़ी सुनता है। अल्फाज सिर्फ बहाना है, यह अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचता है, अल्फाज नहीं। जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल लेता है और हर परेशानी और गम से निजात देता है। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसास में खलूस और सोचों में सच्चाई हो, ऐसे इंसान का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। मोहब्बतों में रूठने और मनाने का अमल रुक जाए तो मोहब्बत को ज़ंग लग जाता है।
لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ دنیا میں دو طرح کے دھوکے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے ہے یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ انسان بڑا سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ کام علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ کاش ہم زندگی کو بھی فارورڈ کر سکتے، پتہ چلتا کہ کون سا رشتہ عمر بھر کے لیے اور کون سا پل بھر کے لیے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بھی بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلیں بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طالب کو کبھی محبت نہیں ملتی، ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ آپ عبادت ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خوددارا انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا، تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔